ٹورینز اس بات کو سمجھیں کہ مارس آپ کے 12th اینگل پر ایگزالٹڈ ہو کر اگنورنگ پوزیشن پر نہیں ہوگا، وہ ریڈیبل چینجز دے گا، وہ ان ٹیمپٹیشن سے، وہ اس مصنوعی خول سے باہر آنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر ایک بے چینی، اپنی روحانی تسکین کھو رہے تھے۔ یہاں سے آپ کا وہ فرسٹ سٹیپ کلیئر ہوگا جس سٹیپ کو ہم جمپنگ سٹائل سکسیسز کہتے ہیں۔ السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک ایونٹ اور اس کی ایسٹرولوجیکل تشریحات کے ساتھ۔ اپریل کے 2nd ویک میں مارس نام کا پلینٹ ایگزالٹڈ ہوگا۔ اس ایگزالٹیشن یا اس گولڈن ٹائم کے ایریز پر 2 طرز کے امپیکٹس ہوں گے۔ ایک طرز کے امپیکٹس یہ ہیں کہ مارس پازیٹیو اینگل پر آپ کو انرجیز سپلائی دے گا۔ انرجیز مینز آپ کی توانائی، آپ کی کارکردگی، آپ کا سٹیمنا، آپ کی فزیکل اسٹرینتھ، آپ کی اسپرچول اسٹرینتھ، آپ کی مائنڈ اسٹرینتھ، آپ کی پلاننگ اسٹرینتھ، آپ کی ڈیپ تھنکنگ، آپ کا ریسرچ ورک، ان سب کے لیے وہ انرجیز پروڈیوس کر کے دے گا۔ بٹ اس کا کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے۔ نیگیٹو امپیکٹ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے پازیٹیو چیزیں بیان کرتا ہوں۔ مارس ایکشنز کا پلینٹ ہے، مارس ہیلتھ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، مارس رولز اینڈ پرنسپلز کو نئی ترتیب دینے کے لیے اکساتا ہے۔ مارس کی وجہ سے ہیومن نیچر میں کسک، تڑپ، رسک ٹیکنگ اسکلز پیدا ہوتی ہیں۔ مارس کی وجہ سے ہیومن نیچر میں ویلیو ایڈز کرنے کا دل کرتا ہے، لائف میں، رشتوں میں، جذبات میں، سکون میں ویلیوز کو ایڈ کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کے پازیٹیو سائڈ ہو گئے، لیکن آپ کے لیے وہ 12th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے۔ وہاں پہ وہ آپ کی جو اسپرچول تھنکنگ ہے اس کو بوسٹ اپ کر دے گا، وہاں پر وہ آپ کے IQ لیول کو بھی بوسٹ اپ کرے گا، وہاں پر وہ آپ کے انٹیوشن لیول کو بھی بوسٹ اپ کرے گا۔ اینڈ یہ بات بھی طے ہے کہ ٹورینز ریئلسٹک ہوتے جائیں گے، حقیقت پسند، وہ ان ٹیمپٹیشن سے، وہ اس مصنوعی خول سے باہر آنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر ایک بے چینی، اپنی روحانی تسکین کھو رہے تھے، وہ اس کو چھوڑنے کا دل کرے گا اور دوبارہ روحانی تسکین کی طرف، رائٹ پاتھ کی طرف، رائٹ ٹریکس، قانونی معاملات کی طرف آئیں گے۔ لیکن اسی دوران ریسرچ بیسڈ نالج یہ کہتی ہے کہ جو ہڈن اینیمیز ہیں وہ سامنے آنے لگتے ہیں، جو لوگ چھپے ہوئے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے وہ سامنے آنے لگتے ہیں، اینڈ پھر آپ کو انہیں بھی ڈیل کرنا ہوگا۔ ڈیل کرنے کی پوری صلاحیت ٹورینز میں موجود ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے ڈیل نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا، ان کے اندر فرسٹریشن کا ایک پہلو انکریز ہوگا۔ اب یہ فرسٹریشن پازیٹیو ہے، مطلب آپ ایوریج پرفارمنسز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پائیں گے، ریلیشن شپ انسنسیئرٹیز آپ کو ہضم نہیں ہو پائیں گی، لوگوں کے نیگیٹو بیہیویئر آپ کے پازیٹیو فیورز کے باوجود، پازیٹیو یا قربانیاں دینے کے باوجود لوگوں کے بیہیویئرز آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ فرسٹریشن ہے۔ پھر اگلی خبر یہ ہے کہ اس سے آپ کی جو سیکرٹ پلاننگز ہیں وہ سامنے آئیں گی اینڈ عملی اقدامات ہو پائیں گے، اور وہ جو سیکرٹ پلاننگ یا سیکرٹ ریسرچز جو صرف آپ کے ہاں پائپ لائن میں تھیں، آپ کئی سالوں سے اسے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کئی مہینوں سے اسے کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے، اب آپ کر پائیں گے۔ پھر اس کے لیے اگلی چیز ہے کہ آپ کے سڈن ایکسپینسز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اب سڈن ایکسپینسز کے سامنے آنے کے لیے، سڈن ایکسپینسز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر ڈسپلن، اپنے اندر فنڈز مینجمنٹ، آپ کو اپنی خواہش پر تھوڑا قابو اینڈ غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اینڈ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کی ورک پلیس انوائرمنٹ ہے اس میں پولیٹیکل انٹینسٹی انکریز کر سکتی ہے، اینڈ اس پولیٹیکل انٹینسٹی کو بھی آپ نے اپنے طرز سے، جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو بھی آپ کی ورک ابیلٹیز ہیں، جو بھی آپ کا تجربہ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پولیٹیکل نیگیٹیوٹیز کو، ورک انوائرمنٹ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔
بٹ اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں اس میں آپ ٹریولنگ اگر کرنا چاہیں، اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہیں، اگر آپ بزنس کو انہینس کرنا چاہیں، اگر آپ اپنی بیماری کو ٹریٹ کرنا چاہیں، اگر آپ اپنی بری عادتوں کو کور کرنا چاہیں، اگر آپ اپنی انرجیز کو جو ڈرین ہو رہی تھیں انہیں سسٹین کرنا چاہیں، اگر آپ کوئی جمپنگ سٹائل پلاننگ کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو یہ صحیح ٹائم ہے۔ تو اس کے دونوں ملے جلے رجحان ہیں، لیکن میں نے یہ دونوں پہلی دفعہ اس لیے بیان کیے، زیادہ تر پازیٹیو چیزیں حاوی رہیں گی، نیگیٹو چیزیں کم ہوں گی، لیکن دونوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹورینز اس بات کو سمجھیں کہ مارس آپ کے 12th اینگل پر ایگزالٹڈ ہو کر اگنورنگ پوزیشن پر نہیں ہوگا، وہ ریڈیبل چینجز دے گا۔ اس لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں کیسے تیزی سے حاصل کرنا ہے، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ نیگیٹو چیزوں کو اپنی طور پر ذاتی طور پر ہی ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں ٹورینز، تو ضرورت ہی نہیں کسی علاج کی۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ میری کوششیں بھی مجھے ان خرابیوں سے، ان سازشوں سے، ان ٹربل سے نکال نہیں پا رہی، تو فوراً آپ کو سورہ شمس کی تلاوت شروع کرنی چاہیے دن میں 5 دفعہ۔ اور آن دا بیسس آف آسٹرولوجیکل ریسرچز، آن دا بیسس آف جیمولوجیکل میتھڈ آف ٹریٹمنٹ، اگر آپ ایک اچھے درجے کا، ایک فائن کوالٹی ایمرلڈ جسے اردو میں زمرد کہتے ہیں، اگر وہ آپ پہنیں گے تو اس سے آپ کو تقویت ملے گی حالات کو اور پلانٹری ایکشنز کی نیگیٹیوٹیز کو کور کرنے کے لیے۔ سو زمرد پہنیں تو 4 کیرٹ بھی کافی ہوگا۔ سوات سے بڑے اچھے زمرد آتے ہیں، زیمبیا سے بہت اچھے زمرد آتے ہیں۔ ہم نے ویسے بینگ اے پروفیشنل جیمولوجسٹ، بینگ اے پروفیشنل اسٹرولوجر، بہت اچھے ایمرلڈز ارینج کر کے اپنے سٹور پر لسٹ کر دی ہیں۔ وہاں آپ کو وہ ہیسل نہیں ہوگی جو سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتی ہے، جو سٹون ویٹ یا کلیئرٹی یا اسپیسیفک گریوٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ سارے ہمارے پروفیشنلز نے کر کے لسٹ کر دیے ہوتے ہیں سٹور پر، اور آپ وہاں سنگل کلک سے بائی کر سکتے ہیں۔ حالات کو ابھی تک جس طرح سے بھی میں نے بیان کیا، اس میں صرف میں نے مارس کی پوزیشن بیان کی، جبکہ اسی دوران آپ کا رولنگ پلانٹ وینس آپ کے فرسٹ اینگل پر موجود ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مارس کا ایگزالٹڈ ہونا، مارس کا بینیفک ہونا، مارس کا طاقتور امپیکٹس ڈالنا زیادہ تر پازیٹیو ہی رہے گا ڈیو ٹو دا وینس سپورٹ۔ It is a support of your natural skills. It is a support of your emotional stability. It is a support of your humbleness. It is a support of your relationship pleasures. So زیادہ تر موڈ اچھے ہی رہیں گے، نیگیٹیوٹی کم ہوگی، تصادم کم ہوگا۔ لیکن اس تصادم، اس نیگیٹیوٹی یا اس سازش جو کہ مارس کے آنے کے بعد اپیئر ہو سکتی ہے، آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حالات دونوں طرح کے سامنے ابھر سکتے ہیں، اینڈ دونوں طرح کے حالات کو کور کرنے کے لیے سورہ شمس اینڈ ایمرلڈ سٹون آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ ان 40 دنوں کو اچھے انداز سے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو 2026 کا جو ریمیننگ ٹائم ہے وہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہی ہوگا، کیونکہ یہاں سے بیس بنے گا، یہاں سے آپ کا وہ فرسٹ سٹیپ کلیئر ہوگا جس سٹیپ کو ہم جمپنگ سٹائل سکسیسز کہتے ہیں۔ یہ میرے اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی۔ امید کرتا ہوں اس ویلاگ سے آپ کو ٹائم بیہیویئر کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر اس ویلاگ کے بعد آپ اپنی صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے، اس نالج کو یوز کرتے ہوئے اتنی سی بھی کامیابی حاصل کریں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹورینز، آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے